ان پرنسپل اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں انکلوڈنگ نون لیگ، JUIF، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور PTI بھی، سب کا یہ بیانیہ ہے کہ فوج کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل میٹرز کے اندر۔ اب تو خیر وہ خود بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، میں نے اکثر کہا کہ DGISPR کی آدھی پریس کانفرنس اس کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ روزانہ 100 دفعہ بھی یہ تسبیح کھینچیں نا، 100 سال تک بھی، تب بھی لوگوں کو یقین نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز اپنے ایکشن سے شو نہ کریں کہ واقعی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ایک ایسا چھوٹا سا بیان آ جاتا ہے کسی صحافی کے ذریعے، پھر پورے کا پورا معاملہ جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر عوام الناس کو یا پولیٹیکل جماعتوں کو کبھی بھی اداروں کے مقابلے پہ آ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں مجرم صرف پولیٹیکل جماعتیں نہیں ہوتی، بلکہ بڑے مجرم وہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں کہ عوام اور پولیٹیکل لیڈرز ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے جب وہ خلاف ہوتے ہیں تو وہ پھر بعض اوقات ریڈ لائن بھی کراس کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے دیکھنے کی چیز ہے، اور ہم الحمدللہ، میں اس پلیٹ فارم سے 2012-13 سے اپنے بڑوں کو یہ باتیں سمجھا رہا تھا، جبکہ اس وقت نان اسٹیٹ ایکٹر ان کا ایسٹ تھے، ابھی FATF کی تلوار ان پہ نہیں آئی تھی۔ میری 2012-13 کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، 8 سے 10 سال پرانی، میں اس وقت بھی یہ باتیں کر رہا تھا کہ یہ کام آپ نہ کریں، آپ کے یہ گھاٹے فٹ ہو جائے گا۔ ڈان لیگز تو بہت بعد میں آئی، اور پھر بعد میں ڈان لیگز ہی ہماری ایک گورنمنٹ کی پالیسی بھی بن گئی، اور پھر عمران خان صاحب نے تو آ کے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا 75 سالہ پرانا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ میرے خیال اب تو کوئی نہیں بچا جسے یہ بات نہ پتہ چل گئی ہو کہ پاکستان میں کس کا کام کون سا ہے۔ تو یہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ باقی وہ جو ریڈ لائن کراس کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے انہیں بھی اب وقت کے ساتھ یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔